اللہ 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 اللہ۔ آج کا سبق سورۃ النجم سے ہے۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں 62 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا ہوا، واو کا معنی قسم ہے، النجم ستارے کی، اذا ہوا جب وہ گرے، قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے۔ ما غل صاحبکم وما غوا، ما نہیں، غل گم کیا راستہ، صاحبکم تمہارے ساتھی نے، وما غوا اور نہ وہ ٹیڑھے راستے پر چلے، نہ تمہارے ساتھی نے راستہ گم کیا اور نہ وہ ٹیڑھے راستے پر چلے۔ وما ینطق عن الہوا، وما ینطق اور وہ نہیں بولتے، یہ نہیں کوئی بات کہتے، عن الہوا اپنی خواہش سے، ان هو الا وحی یوحی، ان نہیں ہوتی ہوا وہ الا مگر وحی یوحی جو اتاری جاتی ہے، وہ صرف وہی ہے جو اتاری جاتی ہے۔ علمہ شدید القویٰ، علمہ اسے سکھایا ہے، شدید القویٰ سخت طاقت والے نے، اسے سخت اور پوری طاقت والے فرشتے نے سکھایا ہے۔ ذو مرۃ فاستویٰ، ذو مرہ جو طاقتور ہے، زور آور ہے، فاستویٰ پھر وہ سیدھا کھڑا ہو گیا۔ وہو بالافق الاعلیٰ، وہو اور وہ بالافق الاعلیٰ بلند کنارے پر تھا۔ ثم دنا فتدلی، ثم پھر دنا قریب ہوا، فتدلی پھر نیچے اتر آیا۔ فکان قاب قوسین او ادنی، فکان پھر وہ تھا، قاب برابر، قوسین دو کمانوں کے، او ادنی یا اس سے بھی کم۔ فاوحی الی عبدہ ما اوحی، فاوحی پھر اس نے وحی بھیجی، الی عبدہ اللہ کے بندے کی طرف، ما اوحی جو اس نے وحی پہنچائی، پھر اس نے اللہ کے بندے کو وحی پہنچائی جو بھی پہنچائی۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، ما نہیں، کذب جھوٹ کہا، الفؤاد دل نے، ما رأى جو کچھ دیکھا۔ افتمارونہ علی ما یری، افتمارونہ کیا تم اس سے جھگڑتے ہو، علی ما اس بات پر جو یرا اس نے دیکھا ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، وَلَقَدْ اور یقیناً رآہ اس نے اس کو دیکھا تھا، نزلتاً اخری ایک اور مرتبہ بھی، عند سدرۃ المنتہی، عند کا معنی پاس، سدرہ کا معنی بیری، المنتہی انتہا والی، سدرۃ المنتہی کے پاس، عندہا جنت المأوی، عندہا اسی کے پاس، جنت المأوی جنت ہے، المأوی ٹھکانے والی۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، اذ جب یغشی چھپا رہی تھی، السدرہ بیری کو، ما یغشی جو چیز چھپا رہی تھی، جو چیز چھا رہی تھی۔ ما زاغ البصر وما طغی، ما نہیں، زاغا بہکی، البصر نظر، وما طغی اور نہ حد سے بڑھی۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، لقد یقیناً رأى اس نے دیکھی، من آیات ربہ اپنے رب کی نشانیوں میں سے، الکبریٰ بڑی نشانیاں، یقیناً اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے بعض نشانیاں دیکھ لی۔ افرأیتم اللات والعزیٰ، افرأیتم کیا تم نے دیکھا ہے، اللات لات کو، والعزیٰ اور عزیٰ کو، ومناة الثالثۃ الاخریٰ، ومنات اور منات کو، الثالثۃ الاخریٰ ایک اور تیسرے کو۔ الکم الذکر ولہ الانثیٰ، الکم کیا تمہارے لیے، الذکر لڑکے ہیں، ولہ اور اللہ کے لیے، الانثیٰ لڑکیاں ہیں۔ تلک اذا قسمۃ ضیزیٰ، تلک یہ تو، اذن تب تو، قسمۃ تقسیم ہوگی، ضیزیٰ ناانصافی کی۔ ان ہی الا اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، ان ہی نہیں ہے وہ، الا مگر اسماء نام، سمیتموہا جو تم نے ان کے رکھ لیے ہیں، انتم تم نے، وآباؤکم تمہارے ابو اجداد نے، ما انزل اللہ اللہ نے نہیں نازل فرمائی، بہا ان کے بارے، من سلطان کوئی دلیل، ان یتبعون
وہ نہیں پیروی کر رہے الا الظن مگر خیال کی، وما تہوی الانفس اور جو چاہتے ہیں انفس ان کے نفس، وَلَقَدْ جَاءَهُمْ یقیناً ان کے پاس آ چکی ہے من ربہم ان کے رب کی طرف سے الہدا ہدایت، ام للانسان ما تمنا ام کیا للانسان انسان کے لیے ہے ما تمنا رزق وہ تمنا کرے، فللہ الآخرۃ والاولی تو اللہ ہی کے لیے ہے آخرت والاولی اور یہ جہان۔ سورہ نجم یہ مکی صورت ہے اور یہ پہلی صورت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے مجمع میں تلاوت کی۔ تلاوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے ساتھ جتنے لوگ وہاں شریک تھے مجلس میں، مسلمان اور غیر مسلم، سب نے سجدہ کیا سوائے امیہ بن خلف کے۔ اس نے اپنی مٹھی میں تھوڑی سی مٹی لے کر اس کو پیشانی سے لگا لیا اور اس نے کہا میرے لیے یہی کافی ہے، چنانچہ یہ کفر کی حالت میں ہی مارا گیا۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر میں یہ حدیث ہے، اور بعض روایت میں ہے کہ شخص کا نام امیہ بن خلف نہیں عتبہ بن ربیعہ بتلایا گیا ہے۔ اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس صورت کی تلاوت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی، آپ نے اس میں سجدہ نہیں فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سجدہ کرنا اس صورت میں مستحب ہے، فرض نہیں، لیکن علماء حناف کی تحقیق یہ ہے کہ اس صورت میں جہاں آیت سجدہ ہے وہاں سجدہ کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے۔ تو اس ستارے سے کون سا ستارہ مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کسی خاص ستارے کی تعین نہیں فرمائی، النجم ستارے کو کہتے ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد سریہ ستارہ ہے، بعض نے زہرہ مراد لیا ہے اور بعض نے ہر قسم کا ستارہ مراد لیا ہے۔ اور گرنے سے مراد یہ ہے کہ جب رات کے ختم ہونے پر فجر کا وقت شروع ہوتا ہے تو اس وقت سے ستارے غروب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جب شیاطین کو ستارے مارے جاتے ہیں تو جیسے ستارہ غروب ہوتا ہے تو اسی طرح فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام بھی دنیا سے تشریف لے گئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک دن پردہ فرما جائیں گے۔ تو اور جیسے ستارہ طلوع بھی ہوتا ہے غروب بھی ہوتا ہے، نبی پاک تشریف لے آئے ہیں تو اب لوگوں کو چاہیے کہ وہ آپ سے دین سیکھیں اور آپ کی تعلیمات پر عمل کریں۔ پھر فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوی، کفار اور مشرکین کو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ساتھ دنیا میں رہتے ہیں اور تمہارے ساتھ ہی بچپن ان کا گزرا ہے، جوانی گزری ہے اور زندگی تمہارے ساتھ ہی گزری ہے، تم آپ کے دن رات سے، آپ کے اخلاق سے، کردار سے اچھی طرح واقف ہو، امانت اور دیانتداری سے تم واقف ہو، اور 40 سال عمر گزارنے کے بعد انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو ذرا سوچو کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو وہ کام کر رہے ہیں اس کام میں نہ وہ گمراہ ہیں، نہ صحیح راستے سے بہکے ہوئے ہیں، نہ جان بوجھ کے گمراہ ہوئے ہیں اور نہ بھول چوک کے گمراہ ہوئے ہیں، بلکہ صحیح راستے پر چل رہے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى، فرمایا کہ حضور تو کوئی بات مرضی سے نہیں بولتے، جو بات ہی بولتے ہیں هو الا وحی یوحی، وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے اور وہی ہی آپ بولتے ہیں۔ اس لیے کہ شاعر نے کہا گفتو اللہ بود، اگرچہ از حلقوم عبداللہ بود، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقوم سے جو کچھ نکلتا ہے وہ اللہ کہا ہوا ہوتا ہے، اگرچہ وہ آپ کے حلق سے نکلتا ہے لیکن وہ بات اللہ ہی کی فرمائی ہوئی ہوتی ہے۔ اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم بھی کوئی بات بولیں تو کوشش کریں کہ دین کی تعلیمات کے مطابق بولیں اور دین کی تعلیمات کے خلاف کوئی بات نہ بولیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور دین کی تعلیمات کے خلاف کوئی بات ارشاد نہیں فرماتے تھے، اس لیے جتنی بھی آپ کی احادیث ہیں یہ قرآن کریم کی تشریح ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے ارشادات کی تشریح ہوتی ہیں، اور یہ احادیث میں الفاظ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں لیکن مفہوم اور معنی اور مطلب اللہ تعالیٰ ہی کا ہوتا ہے، اس لیے آپ سے کسی غلط بات کے نکلنے کوئی تصور نہیں تھا۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ آپ غصے کی حالت میں اور خوش طبعی کی حالت میں بھی زبان سے حق کے سوا کوئی بات نہیں نکالتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو نصیحتیں فرمائی ہیں ان میں سے ایک نصیحت یہ فرمائی ہے القول بالحق فی السخط والرضا، کہ آدمی خوشی کی حالت میں ہو یا غصے اور ناراضگی کی حالت میں ہر حال میں حق بات کہنی چاہیے، ناحق غلط اور نامناسب بات اسے نہیں کہنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد میں علم و شدید القوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جو وحی پہنچائی گئی ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے پہنچائی گئی، جو بڑے طاقتور فرشتے ہیں، ذو مرۃ وہ زور آور ہیں، فاستویٰ پھر وہ سیدھے ہو کر بالکل سیدھے ہیں اور درست ہیں وہ،
وہو بالافق الاعلیٰ، اور وہ آسمان کے بلند کنارے پر تھے۔ ثم دنا فتدلی، پھر ذرا نزدیک ہوئے اور قریب نیچے آ گئے۔ فکان قاب قوسین و ادنیٰ، پھر 2 کمانوں کے قریب آپ اور جبریل کے درمیان فاصلہ رہ گیا، اس سے بھی کم رہ گیا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی بعثت میں جو آپ کو وحی ملی تھی، نبوت ملی تھی، تو اس وقت آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے خواہش ظاہر فرمائی تھی کہ میں آپ کو اپنی اصلی شکل میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں آپ کے سامنے تشریف لائے، اور اس طرح تشریف لائے کہ وہ جو مشرقی آسمانی کنارہ ہے وہاں کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، اور اس وقت آپ نے ان کو دیکھا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ آپ کے قریب آ گئے، اور جیسے ہی وہ آپ کے قریب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گر پڑے، اور پھر آپ کو ہوش آئے تو جبرائیل علیہ السلام اور قریب آ گئے آپ کو اطمینان اور سکون دینے کے لیے، آپ کو تسلی دینے کے لیے کہ آپ اٹھ کھڑے ہوں۔ بہت قریب آ گئے آپ کے اصلی شکل میں۔ پھر آپ اٹھے، گھر تشریف لے گئے، سورہ مدثر کی آیات نازل ہوئیں، یا ایھا المدثر قم فانذر۔ آپ نے گھر جا کر فرمایا کہ زملونی، مجھے ڈھانپ دو اور مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھنے کی طاقت اور قوت نہیں تھی، اور گھبراہٹ پیدا ہو گئی آپ کے اندر بہت زیادہ، اور گھبرا گئے آپ۔ پھر آپ دوبارہ اٹھے، اور پھر اس وقت وہی نازل ہوئی، تو اللہ نے فرمایا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، کہ جو کچھ اللہ نے آپ پر وحی بھیجنی تھی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وہ وحی پہنچا دی۔ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل نے جو کچھ دیکھا، جبرائیل علیہ السلام کی شکل دیکھی ہے، اس میں انہوں نے صحیح دیکھا ہے، اور جو کچھ دل نے دیکھا وہ جھوٹ نہیں بولا۔ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ، اے کافروں کیا تم حضور سے جھگڑتے ہو اس بات پہ جو انہوں نے دیکھا ہے؟ یعنی واقعی انہوں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا، ایک مرتبہ تو یہاں دیکھا تھا، اور وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، دوسری مرتبہ حضور نے جبرائیل علیہ السلام کو معراج کے موقع پر دیکھا تھا اصلی شکل میں۔ اور کہاں دیکھا؟ میں عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا تھا۔ سدرۃ المنتہا کا معنی بیری والا درخت اور انتہا والا درخت، چھٹے آسمان میں یہ درخت ہے، اور 7ویں آسمان میں اس کی شاخیں ہیں، یعنی چھٹے میں اس کی جڑ ہے اور 7ویں میں اس کی شاخیں ہیں۔ یہ انتہا ہے، نیچے سے فرشتے اس طرف یہاں تک جا سکتے ہیں، اور جو اوپر کی مخلوق ہیں وہ اوپر سے یہاں تک آتی ہے، اس سے نیچے نہیں آتی۔ اللہ کے احکام یہاں فرشتے وصول کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر یہ درخت دیکھا تھا، جبرائیل علیہ السلام کو بھی دیکھا تھا، اور آپ نے درخت کی کیفیت بیان فرمائی کہ اس کا جو پھل ہیں وہ ہجر کے مٹکوں جیسے ہیں۔ ہجر علاقے کا نام تھا، اتنے بڑے بڑے اس پر بیر لگے ہوئے تھے، اور اندہا جنت المأوا، اس کے پاس جنت المأوا بھی ہے، یعنی وہ جنت ہے جہاں جنتی ٹھہریں گے۔ آدم علیہ السلام بھی وہیں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ یہ یکش سدرۃ ما یغشیٰ، جب بیری کو ڈھانک رہا تھا، جو کچھ اسے چھپا رہا تھا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں سدرۃ المنتہا پر سونے کے پروانے گرتے ہوئے دیکھے۔ وہ دراصل فرشتے تھے جو پروانوں کی شکل میں وہاں آئے ہوئے تھے آپ کی زیارت کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی تجلیات بھی وہاں پڑ رہی تھیں سدرۃ المنتہا پر، اور اسے وہ ڈھانپ رہی تھی، اور وہ پروانے اس پر چھائے ہوئے تھے۔ پھر فرمایا کہ ما زاغ البصر وما طغیٰ، جو کچھ آپ نے وہاں دیکھا ہے اس میں نہ تو نگاہ آپ کی بہکی ہے اور نہ حد سے بڑی ہے، جتنی آپ کو اجازت تھی وہی چیزیں آپ نے دیکھی ہیں۔ پھر فرمایا لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی، یعنی معراج کے موقع پر انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، آپ نے جنت دیکھی، جہنم دیکھی، جنت کا داروغہ دیکھا، سدرۃ المنتہا کو دیکھا، جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، اور آپ نے قلم چلنے کی آوازیں سنی جو لوح محفوظ پہ چل رہی تھی۔ تو اس طرح اسی موقع پر آپ کو معراج کے موقع پر ہی آپ کو 5 نمازیں یہاں نصیب ملی ہیں کہ 5 نمازیں فرض ہیں۔ سورہ بقرہ کا آخری آیات نازل ہوئی ہیں، اور آپ سے وعدہ کیا کہ جو مسلمان مشرک نہیں ہوگا اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی نشانیاں دکھائی ہیں۔ یہ نشانیاں دیکھنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عین الیقین حاصل ہوا ہے۔ پہلے علم الیقین تھا، اور یہاں پھر عین الیقین حاصل ہوا، اور اس طرح آپ کو حق الیقین حاصل ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ مشرکین سے فرما رہے ہیں کہ تم تو دیکھتے ہو لات اور عزا کو، لات اور عزا ان کے بت تھے جن کی عبادت کرتے تھے، اور تیسرا بت ان میں تھا منات۔ تو یہ مختلف قبائل کے مختلف بت تھے،
یہ جو لات تھا یہ طائف اور ثقیف بنو ثقیف کا سب سے بڑا بت تھا، اور عزا جو بت تھا یہ مشرکین مکہ قریش اور بنو کنانہ کا خاص بت تھا، یہ اس کی عبادت کرتے تھے۔ اور اسی طرح منات جو بت تھا یہ بنو خزاعہ کا خاص بت تھا، اور اوس و خزرج کے لوگ بھی زمانہ جاہلیت میں اس کی عبادت کرتے تھے، اس کا طواف بھی کرتے تھے، اور مکہ اور مدینہ کے درمیان تھا، اس کے پاس آ کر احرام باندھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح فرمایا تو آپ نے ان بتوں کو دوسرے واقع کے تمام بتوں کو خاتمہ فرما دیا اور انہیں گروا دیا، ان درختوں کٹوا دی جن کی تعظیم کی جاتی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ اور حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ، ان کو آپ نے بھیجا کہ جاؤ اور ان بتوں کو ختم کر دیں۔ پھر فرمایا کہ مشرکین تمہاری بھی عجیب ذہنیت ہے کہ تم اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بتاتے ہو، حالانکہ خود اپنے لیے بیٹیاں پسند نہیں کرتے، فرمایا بڑی ناانصافی کی تقسیم ہے۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا آیت نمبر 23 میں کہ تم نے جو بتوں کو عبادت کرتے ہو، تم بتوں کی، ان کے صرف نام ہی نام ہے، حقیقت کچھ نہیں ہے، پیچھے ان کے پتھر ہی پتھر ہیں، ان کے پاس خدا اختیارات ہیں، نہ چلتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ پکڑتے ہیں۔ تو ہم تمہارے ابو اجداد نے بس ان پتھروں کا نام رکھ لیے ہیں، حقیقت سمجھ لی ہے ان کو، حقیقت ان میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی جہاں یہ فرمایا کہ تم ان کی عبادت کرو، ان سے اپنی حاجتیں مانگو۔ میں اپنے غلط خیالات کی پیروی کر رہے ہیں مشرکین، اور اپنی غلط خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے، اب ان کی مرضی ہے کہ یہ تسلیم کریں یا نہ کریں۔ پھر اس کے بعد میں عمل انسانی ما تمنا، کہ جس چیز کی بھی انسان تمنا کرتا ہے اس سے وہ تمنا پوری ہو جائے گی، ایسا نہیں ہوگا۔ یعنی مشرک جو سوچتا ہے مجھے بتوں سے فائدہ حاصل ہوگا، میری مغفرت کرائیں گے، اللہ کے یہاں میری سفارش کریں گے اور مجھے عذاب سے بچائیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں، صرف خالی تمنائیں ہیں۔ دنیا اور آخرت میں سارے اختیارات اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ ہمیں قرآن سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔